there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة إنا هدنا إلیک قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم. سامعین محترم، قرآن پاک کے 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف ہے، اس کی 156 نمبر آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ رب العزت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس آیت میں نقل کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فاکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ ہمارے لیے، اے ہمارے پروردگار، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی بلائی لکھ دیجیے. انا ہدنا الیک، اس غرض اور مقصد کے لیے ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے تو وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور میں وہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت میں بھی اور اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں بھی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اس موقع پر اللہ سے مانگی تھیں جب اللہ نے بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو زلزلہ اور بجلی کی کڑک بھیج کر موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا. تو اس وقت اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی. تو میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبیوں پر مشکلات آیا کرتی تھی، وہ کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ کو. بھائی یہی پیغام ہے قرآن کا، یہ پیغام ہے قرآن کا، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کا. ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں. اگر ہم کوئی بھی انسان ایسی بات کرتا ہے تو وہ خود ساختہ بات ہے، اپنی بنائی ہوئی ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. وہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہے، اور حقیقت میں یہ شرک کا حصہ ہے، شرک کا. اور میں آپ کی خدمت میں بہت دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام سے یا قرآن کریم سے عقیدہ توحید کو نکال دیا جائے تو یہ ایسے ہے جیسا کہ اسلام کی اور قرآن کی روح نکال دی گئی، پیچھے کچھ بھی بچتا نہیں. اس طرح انسان میں سے روح نکال دیں تو پیچھے میت بچتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اسی طرح اسلام میں سے یا قرآن کریم میں سے عقیدہ توحید نکال دیں تو اسلام اور قرآن کی روح نکل گئی، پیچھے کچھ بھی بچتا نہیں. تو اس لیے ہم نے قرآن پاک سے اس بات کو سمجھنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں. اچھا جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب اس پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں.
انہوں نے کیا عرض کیا تھا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، جو عذاب کا حقدار ہوتا ہے اس کو بھی بہت دفعہ معاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جن میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، جن میں 3 خوبیاں۔ پہلی خوبی کیا ہے بھائی؟ کہ تقون، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ ہم بآیاتنا یؤمنون، وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میری طرف توجہ فرمائیے گا، یہ بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائی، لیکن اس کو قرآن میں کیوں بیان کیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام مل جائے کہ جو میری رحمت کا طلبگار بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مکمل طور پر اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں، اس کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنی رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کو عطا فرماؤں گا جن میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، قیامت تک آنے والا جو انسان بھی اپنے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کرے گا اس پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی اور مکمل طور پر اللہ اپنی رحمت اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اور 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر تقویٰ، اور دوسری زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسرے اللہ کی آیات پر ایمان لانا۔ اب ان میں سے جو تیسری خوبی ہے اللہ کی آیات پر ایمان لانا، الحمدللہ ہم سب کو یہ حاصل ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اس کو یہ خوبی۔ اب باقی 2 جو ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پہلے تقوی کی بات کرتے ہیں جو مختصر ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تو زکوٰۃ کی بات کریں۔ تو تقویٰ، یہ دیکھیں قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں تقوی کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تقویٰ عربی کا لفظ ہے نا، تو اس کا اصلی معنی اور عربی ڈکشنری میں اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بچنا۔ اور جب قرآن پاک احادیث میں یہ لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنا۔ شریعت کی اصطلاح میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ اب جب اسی لفظ کی اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ سے ڈرنا۔ جب اس کی نسبت، تقوی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس وقت ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈرنا۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور ڈرنا۔ یہ لفظ بہت کثرت سے قرآن پاک احادیث مبارکہ میں استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا آخرت کی ساری بلائیاں اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میری طرف توجہ فرمائیے کہ میں اس پر کچھ آیات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عام طور پہ ہمارے محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ ٹھیک ہے، تو تقوی کی تعریف ہم نے سمجھ لی کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا، کہ دل دماغ میں اللہ کی عظمت اس طرح بیٹھ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرت بھائیوں یہی سب کچھ ہے۔ یہی کیا ہے؟ سب کچھ ہے۔ دنیا آخرت کی ساری برائیوں کا مجموعہ اللہ نے تقوی میں رکھا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا، اس کے معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ جنتیں ہیں، وہ جنتوں کے وارث ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جو اللہ سے
ڈرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. تو جنت میں جانے کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا. اور آگے سنیے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم دین سے قرآن پاک سے دور ہیں، اس لیے ولایت کا معیار ہمارے ہاں یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے نادان دوست یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ولی بننے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، شریعت کا پابند ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں. اس لیے مسلمان بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کی قبر پہ جا کے جھک رہا ہے، ان کی تعظیم اور احترام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. تو بھائی قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے جو ولی ہیں ان پر قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں کوئی غم ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننے کا حق ادا کیا ہے. ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور ماضی کے بارے میں کوئی غم اور اندیشہ نہیں. اب اللہ خود بتلا رہے ہیں کہ میرے ولی کون ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور تقوی والی زندگی بھی بھائی سب سے بڑے ولی کون تھے؟ سب سے بڑے ولی کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی اللہ کا ولی تھا نہیں. سب سے بڑے وہ تھے. کاش اللہ ہمیں آپ کی مبارک زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی راتیں اور دن کیسے گزرتے تھے. اللہ کی ایسی عبادت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بلکہ ساری کائنات مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی. ساری رات نماز پڑھتے، اتنا لمبا قیام کرتے نماز میں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. پاؤں مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحت مند آدمی دنیا میں پیدا احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبیوں میں 10,000 انسانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. ایک نبی میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ تو وہ عبادت کیسی ہوگی کہ اتنی طاقتور ہستی جو ہے اس کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم ما عبدنا کا حق عبادتی کا، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں. یہ ہے بھائی اللہ کا مرتبہ اور مقام. اللہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا آقا آپ کوئی اتنی مشقتیں اٹھانے کی، اتنی محنت کرنے کی، اتنی تکلیفیں اٹھانے کی، اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشا ہیں. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو. جو سنت سے ہٹ کے چلتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی. آج بدقسمتی سے فرائض بھی نماز بھی نہیں پڑھتے. لوگ تذکرہ کرتے ہیں بڑے جی فلاں جو تھا وہ اللہ کا ولی تھا، ایسا تھا ویسا تھا. تو اس سے جب پوچھا بھی وہ نماز پڑھا کرتا تھا، کہتے نہیں یہ نماز تو نہیں پڑھتا تھا، نماز سے پرہیز کرتا تھا. نماز سے اس کی پرہیزگاری اور تقویٰ یہ تھا کہ وہ نماز کے قریب بھی نہیں. بھائی جو نماز کے قریب نہیں جاتا وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ممکن ہی نہیں ہو. تو یہ اللہ خود فرما رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور تقوی والی زندگی بھی. تقوی کی معافی کسی کو نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سے بھی ہے. اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور بھائیوں ایک بات اور یاد رکھنا کہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار کون ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں تہجد پڑھنا عبادت ہے، بلا شبہ عبادت ہے. تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا عبادت ہے بلا شبہ، لیکن یہ نفلی عبادات ہے. سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ تو حرام کاموں سے، گناہوں سے بچتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو بھائی تقویٰ یہاں بھی آ گیا نا. سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جو
حرام کاموں سے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش، جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ مرتبہ اور مقام اس کا ہوگا۔ اب آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی۔ اس پر ایک واقعہ سن لیجیے کہ یہ آیت کب نازل، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آئے، آگے عرض کرنے لگے آقا میرے بیٹے کو دشمن اغوا کر کے لے گیا ہے اور اس کی والدہ بہت پریشان ہے، آپ اس کا کوئی حل بتلائیں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حل بتائے۔ کتنے بھائی؟ دو۔ ایک فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور دوسرا حل ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھو۔ بھائی ہمیں بھی پریشانیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، تو یہ نسخہ دل پہ لکھ لیجئے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو۔ انہوں نے چند دن ایک عمل کیا تو بیٹا واپس آ گیا، اور واپس اکیلا نہیں آیا، جب وہ آیا تو اس کے ساتھ بکریوں کا اور اونٹوں کا بڑا ریوڑ تھا، اونٹوں اور بکریوں کا بڑا ریوڑ ساتھ لے کر آیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی تم تو قید میں تھے، یہ اتنے سارے اونٹ اور بکریاں یہ کہاں سے لے آئے؟ وہ کہنے لگے جی میں دشمن کی قید میں تھا، میں نے ان کو غافل پایا تو میں قید سے نکلا، باہر دیکھا تو ان کے اونٹ اور بکریاں چر رہے تھے، میں نے ان کو آگے لگایا اور ساتھ لے کے ان کو بھی آ گیا۔ اب بھائی مسئلہ کن کا تھا؟ مسئلہ کن کے ساتھ پیش آیا؟ صحابی کے ساتھ، بیٹا بھی صحابی اور باپ بھی۔ اب ہمارے جیسا تو ہوتا تو وہ تو خود ہی جواب بھی بنا لیتا، ہمارا مسئلہ بھی خود ہی ہم خود ہی گھر میں ہی حل کر لیتے ہیں، ہمیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت تھی؟ تو صحابی تھے نا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آقا بچہ تو واپس آ گیا ہے، آپ نے جو نسخہ جو وظیفہ بتلایا تھا بچہ تو واپس آ گیا ہے لیکن اکیلا نہیں آیا، دشمنوں کی بکریاں اور اونٹ بھی ساتھ لے کر، اب ان کا کیا کرنا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، آپ نے جواب نہیں دیا کہ اللہ نے یہ آیات نازل کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ پیدا کر دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی، اللہ نے فرما دیا کہ وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہ دشمن کی قید میں تھا لیکن اتنا سارا رزق اور مال اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور اولیاء اکرام میں سے ایک ہستی ہے، وہ فرماتے ہیں بھئی کوئی بھی مشکل ہو پریشانی ہو تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا 100 دفعہ درود شریف پڑھو، 100 دفعہ کوئی بھی پڑھ لو، اور پھر 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور پھر آخر میں 100 دفعہ پھر درود شریف۔ فرمایا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ اپنی رحمت سے ان مبارک کلمات کی برکت سے وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ تو بھئی مسئلہ ہو یا نہ ہو ان الفاظ کو پڑھنے سے ایسی برکات حاصل ہوتی ہیں جس کا انسان تصور بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا جائے تو اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنی بھائی؟ فرمایا سب سے ہلکے درجے کی بیماری یہ ہے کہ اس بندے کو ٹینشن نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگی۔ تو آج کون ہے جو ٹینشنوں سے بچا ہوا؟ لہٰذا مجھے آپ کی خدمت میں عرض ہے خود بھی گھر والوں کو بھی تعلقات والوں کو بھی بتلائیں کہ اس کو معمول بنانے اور زندگی میں کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ ہے۔ اللہ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے مسائل سے اس کی برکت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے تقوی اختیار کرنے کی اور ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سبحان ربی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی الوہاب۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دی ان کے ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دی اہل غزہ پر اپنے خصوصی رحمت کی نظر ڈال دیجیے اور ان کو جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا فرما دیجیے ان کی مشکلات کو اپنے رحمت سے دور فرما دیجیے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے امریکہ برطانیہ دنیا بھر کے یہودی اور ان کے حمایتیوں کو چن چن کے اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا دیجیے فلسطین کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما دیجیے ان کے مسائل کو اپنے رحمت سے حل فرما دیجیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وارحمہما کما ربیانی صغیرا وارحمہما کما ربیانی صغیرا وارحمہما کما ربیانی صغیرا اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.